جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کا موقف بھی، لیکن ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت یہ فرملی بلیو کرتی ہے کہ جو نظام انصاف ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہے اور یہ آرٹیکل 175 کے تحت پاکستان کی عدلیہ کے ڈومین میں ہے۔ حکومت نے جب ہم نے 2022 میں حکومت سنبھالی تو یہ معاملہ کابینہ کے سامنے آیا تھا، اور اس سے پہلے یہ مختلف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو تھے انہوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کر کے یہ بات سامنے لے کے آئے تھے کہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ نے کچھ تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جن میں حسین نواز صاحب کی بھی پراپرٹیز تھی۔ میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد وہ کلیئر کر دیے گئے، اور جب وہ معاملہ آگے چلا تو معاملہ پہنچا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی فیملی کے بارے میں، اور وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ اس کیس میں سیٹلمنٹ کا حصہ بنے۔ قانون یہ ہے کہ جب ایون سیٹل بھی ہو جائے تو یہ جو کانفسکیٹڈ اماؤنٹس ہوتی ہیں یہ متعلقہ ملک میں، اور یہ روایت بھی رہی ہے کہ یہ جو فیٹف کے پریکٹسز ہیں منی لانڈرنگ کے لاز میں، جو ایک کانسیپٹ بھی یہ تھا دنیا کو اس طرح کے پیسے کے خلاف حکومتی سطح پہ کامبیٹ کرنے کی کوششیں کرنے کا۔ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں سوئٹزرلینڈ کے بینکس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ہیونز ہیں، کئی اور ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا میں۔ تو یہ ممالک نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس ایویژن سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کما کے باہر لے جایا جاتا ہے، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے یہ واپس ملنے تھے وفاقی حکومت کو، جسے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہے۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک بند انویلپ لایا گیا اور کہا کہ یہ گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے عمران خان کی طرف سے، کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونا ہے۔ تو اگر ہم یہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ، ایک خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائیں گی، تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اور اس پری ٹیکسٹ پہ کابینہ سے ایک فیصلہ لیا گیا، حالانکہ اس سے کچھ روز پہلے شہزاد اکبر صاحب ایز این ایجنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان وہاں پہ وہ معاہدہ کر چکے تھے، اور وہ پیسہ انفارچونیٹلی جو کہ اس وقت کی کنورژن کے مطابق 59 ارب کے قریب بہت خطیر رقم ہے، وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے ذریعے جو ملک ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ میں معاوضہ ادا کرنا تھا سندھ کے عوام کو، اس میں یعنی اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا گیا۔ تو اس بات کی دوسری تصدیق پھر سپریم کورٹ کے ایک بعد کے فیصلے سے ہوتی ہے، جب کیبنٹ ڈیسیژن میں یہ سب دیکھا گیا تو ایک کیبنٹ کمیٹی بنی، وزیر اعظم شہباز صاحب نے اس پہ آرڈر کیا، معاملہ جو تھا وہ نیب کو ریفر کر دیا گیا، اور ساتھ ہدایت کی گئی اٹارنی جنرل آفس کو کہ وہ وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں اس مقدمے میں کہ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے، یہ کسی سیٹلمنٹ میں پیسہ نہیں جائے گا جرمانے کی ادائیگی میں یا اس طرح کے کسی کام میں۔ تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اماؤنٹس جو ہے وہ آرڈر کی، یہ کیس درج ہونے کے بعد، اور وہ پیسہ منتقل ہوا، جتنا بھی آیا ہوا تھا وہ وفاق پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا تاکہ وہ پاکستان کے عوام کے تصرف میں آئے۔ تو یہ اس کیس کے معاملات ہیں۔ اب یہ کیس 1 سال سے زائد عرصے کے لیے چلا ہے، اس میں شہادتیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ بانی تحریک انصاف کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس دیتے، وہ سارے جو ابھی یہاں پہ گفتگو کر کے گئے ہیں وہ اس کیبنٹ کا حصہ تھے۔ میڈیا پہ مخاطب ہونے کی بجائے زیادہ بہتر تھا کہ وہ عدالت میں جاتے، صفائی کے گواہ کے طور پہ پیش ہوتے، سرکاری وکیل ان پہ جرح کرتے تاکہ اگر وہ سچے ہیں تو ان کا سچ ثابت ہوتا، اگر وہ درست نہیں ہیں تو ادروائز انفرنس لیتی عدالت، لیکن یہ ان کی چوائس تھی۔ انہوں نے صفائی میں گواہان پیش نہیں کیے۔ آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 14 سال کی سزا کا اور 7 سال کی سزا کا، وہ بنیادی فیصلہ ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ظاہر اس کیس کو کنکلوڈ کیا، بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، کئی پیشیاں دی، ایک تفتیشی آفیسر کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 30 یا 31 دفعہ مواقع دیے گئے کہ اس پہ جرح مکمل نہیں تھی کی جا رہی۔ اب ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپیل فائل کریں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپیل ہونے کی صورت میں، یہ میری پاکستانی شہری کے طور پہ خواہش ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے اس میں ایک پیرٹی ہونی چاہیے،
اس میں کنسسٹنسی ہو کہ اکبر کے، انور کے، بشیر کے، بوٹے کے کیسز میں جو ٹائم لائنز ہیں، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی جو پالیسی ہے، ان کیسز میں بھی وہی ہونی چاہیے کہ مقدمے دائر ہوں تو وہ اپنے نمبر کے اوپر ٹیک اپ کیے جائیں، ان کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ میں مختصر صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا، جو ڈیفنس کاؤنسل تھے انہوں نے سیاسی طور پہ اس کیس کو لڑا، انہوں نے میرٹ کے اوپر ایویڈنس بیسڈ کیس نہیں لڑا، اور فیصلے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جو وکیل صفائی تھے وہ نہ تو کوئی بے گناہی کے ثبوت پیش کر سکے، نہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس رشوت کے اور اس کرپشن کے، نہ اس کا جواب خاطر خواہ دے سکے۔ یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا، میڈیا پہ لڑا گیا، آج بھی مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، پچھلے 3-4 دن سے ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھنونے جرم کو مذہب کارڈ کے پیچھے چھپ کے چھپایا جا سکے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک ضبط شدہ رقم جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے آپ کو دی، جس سے ضبط کیا آپ نے اسی کو واپس کر دی، اور اس کے بس 25 کروڑ کا زمان پارک کا گھر لیا، 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی، 200 کنال زمین لی، اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا۔ یہ کوئی ایدی کا ٹرسٹ نہیں تھا، چھیپا کا ٹرسٹ نہیں تھا، یہ کسی مایہ ادارے کا ٹرسٹ نہیں تھا، یہ ٹرسٹ جو ہے جو بلیک منی رشوت کی لی گئی تھی اس کو وائٹ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے جی سیرت کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ مہربانی کریں یہ اس گھنونے جرم کو، کرپشن کو، رشوت کو اس طرح پورٹرے نہ کریں کہ یہ آپ نے سیرت کے لیے کیا تھا یا مذہب کے لیے کیا تھا۔ آپ ہر جگہ مذہب کارڈ لے آتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، مگر رشوت کو اور کرپشن کو سیرت کے ساتھ مت جوڑیں۔ نعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہوا ہے، آپ سیرت کو، مذہب کو، اسلام کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے اور جواب دیں لیگلی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، آپ کا جرم ثابت ہو جائے، بند لفافہ ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ رشوت بھی لی ہے، کرپشن بھی کی ہے، بند لفافہ بھی آیا ہے، ضبط شدہ پیسے بھی آپ نے جو آپ کے دینے کے نہیں تھے، پاکستان کی عوام کی امانت تھی، اس قوم کی امانت تھی، اس ملک کی امانت تھی، وہ پیسہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا جرمانے کے طور پہ، ایک جرمانہ پکڑ کے دوسرا جرمانہ ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے پیسے لے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، اپیل کا حق ان کو حاصل ہے، مگر لیگلی کیس لڑنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ این سی اے نے جو پیسہ دیا تھا حکومت پاکستان کو، وہ حکومت پاکستان کو آیا تھا۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو نہیں آیا تھا، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کے گئے تھے، آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے شام ٹرسٹ نہیں بنایا تھا، آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے لاہور میں 25 کروڑ روپے کا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے گھر نہیں بنایا تھا، 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی، 200 کنال زمین یہاں پہ نہیں دی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کو اب ثابت کرنی ہوگی، آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو بیچ میں مت لائیں، اور مذہب کو اپنے گھنونے جرائم کو، سیاہ کرتوت کو چھپانے کے لیے استعمال مت کریں۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ڈے ون سے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، کرپشن ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت ثابت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف پاور، مس یوز آف اتھارٹی ثابت ہے۔ آپ ایک ایک سٹیپ اگر اس کیس کا دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر کٹ نظر آئے گا کہ قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے یہ سزا جو سنائی گئی ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، میرٹ پہ ہے، ایویڈنس کے مطابق ہے، اور آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج کے بعد پاکستان میں اتنی میگا کرپشن کرتے ہوئے کوئی 100 بار سوچے گا، کیونکہ آپ نے ڈیلے بھی کیا، آپ نے کیس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، آپ نے بہانے بھی کیے، آپ نے سیاسی طور پہ بھی بیانات دیے، مگر آج یہ لیگل فیصلہ ہے، اور پورے ملک میں سن رہا ہوں جتنے لیڈنگ وکلا ہیں وہ سارے اس فیصلے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے، اور یہ جج کی کمپٹنس تھی اور یہ چیزیں ثابت تھی تو جج نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ میں نیوٹرل آبزرورز کو سن رہا ہوں، اینالسٹ کو سن رہا ہوں، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ رشوت کا، میگا کرپشن کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، یہ ایک ڈاکہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔
یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے سے چھپ نہیں سکتا. آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں, آپ بیرونی کارڈ کھیلیں, اندرونی کارڈ کھیلیں, آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے یہ رشوت, کرپشن, ڈاکہ ثابت ہو چکا. اب اس میں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اس لیے مہربانی کریں اور اس کا جواب دیں میرٹس کے اوپر. اس کا جواب مذہب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہم نے کیا. سوال یہ ہے آپ سے کہ وزیر قانون ہے آپ, جی اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے میں دو تین سوالوں کا میں جواب دے لوں گا. میں نے پھر نماز کے بعد ایک میٹنگ میں جانا ہے, تو پھر عطا صاحب آپ کے ساتھ ہوں. اچھا یہ بتائیے, آپ وزیر قانون ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پیشیوں کی مار ہے, اور اس سے پہلے بھی سائفر کے کیس میں بھی حکومت جو ہے یا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے اس کیس سے؟ جو بعد سزا ضمانت کے پرنسپلز ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 14 سال سزا میں ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ ضمانت کے لیے ایک بعد سزا ضمانت کے لیے ایک بنیادی پرنسپل وضع کر دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس کے میرٹس میں نہیں جانا, صرف فلوٹنگ آن دا ریکارڈ اگر کوئی بالکل اوپر تیرتی ہوئی کوئی بہت بڑی قانونی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے, اور اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میرے خیال میں یہ بالکل چونکہ آپ وزیر قانون بھی ہے, وزیر اطلاعات بھی ہے, یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے, 3 دن سے جو صحافی جو خاص طور پر نون لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے, وہی فیصلہ آلریڈی جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اناؤنس کر چکے ہیں. تو قانونی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھیں گے کہ پہلے سے ہی فیصلہ آیا ہے؟ اور وزیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ چونکہ آپ میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا پیمرا اس طرح کے صحافیوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ میں نے تو اسی لیے ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے, اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو دیکھنا ہے تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں. آپ نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا اور اس میں بتا دیا گیا. کیا کسی نے بیٹھ کے کہا کہ اس کے کتنے صفحات پہ مشتمل ہے, اور کیا کسی نے کہا کہ کون کون سے افینسز میں سزا ہوگی؟ یہ ایک سپیکولیشن ہوتی ہے. یہ سپیکولیشن آپ لوگوں نے ہی ترغیب دے کے ہم سے یہ کہلواتے ہیں کہ آیا اس کیس میں آپ سمجھتے سزا ہوگی. تو میں اگر وزیر قانون کہوں کہ سزا نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے رگیدیں گے, آپ مجھے سڑکوں پہ رگیدیں گے. جی جی یہ فیصلہ جو بھی آیا ہمارے عدالتیں اور کورٹس موجود ہیں. آپ لوگوں نے بھی نواز شریف سمیت تمام قائدین نے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, جیلوں میں گئے اور جلاوطن بھی ہوئے. میرا بنیادی سوال اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں میں نے وزٹ کیا تھا, اس میں بچے زیر تعلیم تھے. اب حکومت نے ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ڈیمیج نہ ہو, یہ تعلیمی ادارہ متاثر نہ ہو؟ بالکل ڈیمیج نہیں ہوگا. کورٹ نے جو مجھے جتنا اس تھوڑے وقت میں پتہ چلا ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ اس ادارے کو حکومت تحویل میں لے. حکومت صوبائی یا مرکزی جو بھی پھر اس میں آئے گی, صوبائی اور مرکزی حکومتیں اگر سینکڑوں یونیورسٹیز ملک کی اور چلا رہی ہیں تو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ لیکن یہ جو سارا کچھ کیا گیا اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقدس کام کو, تعلیم و تدریس کو اس طرح لنک نہیں کرنا چاہیے تھا. میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت کی اتنی مخالفت ہے ان کی شخصیت کے ساتھ, تو آج تک شوکت خانم کی بندش کے لیے یا اس کا کیس کیوں اوپن نہیں ہوا؟ آج تک نمل کا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی ویئر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. جہاں پہ جرم ہوگا وہاں پہ ایکشن ہوگا. تو یہ بادی النظر میں جب حکومت نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ غلط طرح سے ڈائیورٹ کیا گیا, اور جب ریونیو ریکارڈ چیک کیا گیا تو انہی تاریخوں میں 243 کنال زمین جو ہے وہ فرح گوگی صاحبہ کو دی گئی. ان کی جو ورتھ تھی انکم ٹیکس کے مطابق, ریٹرنز کے مطابق, وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ 60 کروڑ 50 کروڑ کی وہ زمین یا 43 کروڑ کی وہ خرید سکتی. اسی لیے انہوں نے ریٹرن میں اس زمین کا ذکر نہیں کیا. انہی دنوں میں یہ ٹرسٹ بنا. ٹرسٹ میں پہلے 2 ٹرسٹی اور تھے, وہ نکل گئے. پھر اس کو وہ لیئرنگ کی گئی. زلفی بخاری صاحب کو زمین پہلے ٹرانسفر ہوئی, وہاں سے یہ ٹرسٹ کو آئی, اور پھر یہ ساری جو تعمیرات کا خرچہ ہے وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دیا. اس کے جو فکسچرز, کمپیوٹرز, کرسیاں وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دی. تو وہ بڑا خیراتی کام کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ جو 59 ارب روپیہ گیا اکاؤنٹ میں, جو کہ پھر سپریم کورٹ نے واپس بھیجا, وہ جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں. اور اوور ویلمنگ ایویڈنس تھی جو کہ عدالت میں پیش کی گئی, اور جس طریقے سے اس کیس کو ڈیل کیا گیا کابینہ میں, تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا, جیسے عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے
کہ तालीम व तदरीस का दीन का इस केस के फैसले से ताल्लुक़ नहीं है। हर मुकदमा अपने मेरिट्स के ऊपर सुना जाता है और उसके फैसले मेरिट पे। जो एविडेंस आई है गवाहान, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया, इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि मेरे कई दोस्त जो अभी बात करके गए हैं उन्हें जाना चाहिए था सफाई के गवाह के तौर पे कि जी हम काबीना में थे, हमने एक एक लफ्ज़ पढ़ा। मैं खुद काबीना में बैठ के, मेरे कुलीग मेरे साथ खड़े हैं, हम एतराज़ करते हैं, हम कई मामलात पे मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि हुकूमत कोई और फैसला करना चाहती थी। मैंने वहाँ पे कन्विंस किया कि ये फैसला मुनासिब नहीं है, ये हमारे मुफाद में नहीं है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है और हमारी बात मानी जाती है। तो वो भी वहाँ पे अगर उन्होंने ये बातें की थी और वो समझते थे कि ये बहुत अच्छा फैसला था, ये साइब था, ये कानून के आइन के आन मुताबिक था, मुल्की मुफाद में था, यही होना था, तो फिर अदालत में जाके गवाही देते ना, वहाँ पे सफाई में पेश होते। उनका ना जाना भी ये प्रिजम्पशन है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बार कैफ क्योंकि मामला भी जाना है एपलेट कोर्ट में, ये एक बहुत घिनौना काम हुआ था मुल्क के साथ। अगर आप वॉल्यूम देखें तो मेरे ख्याल में माजी करीब में आपको ये 60 अरब के फिगर कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, जो कि एक्चुअली मौजूद है। ये नहीं कि हवा में है, कह दिया जाता था जी कि ये 16 अरब रुपए का ये कर दिया गया। वो आशियाने का एक केस बनाया, 60 लाख रुपया 1000 रुपए के हिसाब से एप्लीकेंट्स ने वहाँ पे मकान अलॉट करने के लिए 60 लाख रुपया या 6 करोड़ रुपया जमा कराया। 1000 रुपये वो भी सरकारी अकाउंट में पड़ा था। कहा गया कि हज़ारों लोगों के अरबों रुपए शहबाज शरीफ जो है हुकूमत उसने बर्बाद कर दिए। वो ऑन रिकॉर्ड था, ये मैं कोर्ट के पेपर से कोट कर रहा हूँ। तो इसमें तो वो पैसा मौजूद था। वो जब पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ट्रांसफ़र किया। लेट्स सी कि फ्यूचर में जो एपलेट फोरम्स है वो क्या फ़ैसले करते हैं। बतौर एक कानून को समझने वाले के या कानून के तालिब इल्म के तौर पे जितना मैंने पढ़ा है, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। बहुत शुक्रिया। एक नई चीज आपके नोटिस में देना चाहता हूं, जरूरी चीज है। जो एसेट रिकवरी यूनिट था शहजाद अकबर साहब का, जिसको वो हेड करते थे, उसके दस्तावेजात हमारे हाथ लगे हैं जिसके अंदर इसको रिकवर्ड अमाउंट लिखा गया है। ये जो 190 मिलियन पाउंड है, एसेट रिकवरी यूनिट ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसको रिकवरी शो किया हुआ है। एसेट रिकवरी यूनिट बना था शहजाद अकबर साहब का प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर इस चीज के लिए कि करप्शन को रोका जाए, करप्शन का तदारक किया जाए और करप्शन के पैसे को, रिश्वत के पैसे को रिकवर किया जाए अब और खजाने में जमा कराया जाए। अब वो शहजाद अकबर के अपने दफ्तर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये 190 मिलियन पाउंड को दिखाया गया है कि ये रिकवर्ड अमाउंट है, करप्शन की अमाउंट है जो पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जानी थी। जी टिका खान, जी टिका खान, मैं जी कल जुडिशियल कमीशन के हवाले से जो मुतालिबात सामने आए हैं, अगरचे आज का वो नहीं बनता, लेकिन आपकी राय मालूम करना चाह रहा हूँ। वो तो रिजेक्ट कर दिए ये मुतालिबा, तो क्या गुंजाइश है? मैं हिस्सा नहीं हूँ उस मुज़ाकराती कमेटी का, हमारे सीनियर कुलीग्स वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले को बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ लीगल मैकेनिज्म के अंदर ही, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप कर सकते हैं। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए ये देखे कि वो वाक़या हुआ कैसे है और लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं और फिर ये सारा कुछ किसने किया। तो वो मुकदमात पेंडिंग है, एडवांस स्टेज पे, कुछ में सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। तो सब जुडिस मैटर्स में फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस नहीं बनते, वो अदालतों में अब एडवांस स्टेज पे हैं। इसी तरह कुछ और मुतालबात जो है वो कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। अब ये कहना कि लोगों को रिहा किया जाए, वो अदालतों ने रिहा करना है। रिहाई का सिर्फ एक और तरीका है और वो आर्टिकल 45 के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि अगर कोई उनके पास रहम की अपील करे, जिसे हम मर्सी पिटीशन कहते हैं, तो सदर मुमलिकत किसी की सज़ा में माफ़ी, तखफीफ, कमी या मुकम्मल तौर पे उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल में जो हमारी लीगल फ्रेमवर्क है, डिस्पेंसेशन है, उसमें अदालती फ़ैसले के अलावा किसी की रिहाई मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत